السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کل سے پورے سوشل میڈیا پہ یہ والا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بڑے زور و شور کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ تحریک لبیک پاکستان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کل عدم تنظیم قرار دیا گیا ہے، بعض اس کو دہشت گردی سے منسوب کرتے ہیں۔ اپنے اپنے سوال اور جوابات یہاں پہ، لیکن ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ جتنے بھی تحریک لبیک کے نمائندگان ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی ضروری ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے نوٹیفیکیشن میں کہا کیا گیا ہے کہ کیا کیا الزامات ہیں جن کی بنا پر جو ہے نا وہ تحریک کو کل عدم قرار دینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس کے بعد پھر جو قائدین ہیں یعنی ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے قائدین، انہوں نے جواباً اپنے جو جوابی بیانیہ دیا اس میں کیا کہا، تو اس تمام کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ اپڈیٹڈ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس نوٹیفیکیشن کو ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ سٹارٹ سے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ whereas the federal government has responsible ground to believe that تحریک لبیک پاکستان is engaged in terrorism، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ باوثوق ذرائع سے کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے، acted in manner projected to be peace and security of country، جس نے ملک کا سکون اور سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو تحریک ہے یہ انہوں نے پبلک کو نقصان پہنچایا ہے، caused grievous bodily harm، اور جسمانی طور پہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، اسی طرح سے ہارٹ کیا ہے، اور اس طرح سے ایجنسیز innocent bystand attacked civilian and official، اور معصوم شہریوں کا قتل کیا ہے، اسی طرح سے جو wide scale hurdles رکاوٹیں ہیں ان کو توڑا ہے، اور abused and promoted hatred، اچھا گالیاں دی ہیں، اس کے بعد نفرت کو پروموٹ کیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ vehicles and caused rise and blocked essential، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اسپتالوں میں جو ایمبولینس جا رہی تھی ان کو روکا ہے جس کی وجہ سے مریض مر گئے ہیں۔ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے تحریک لبیک پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں threatened concerned immediated and overturned government the public and created sense of fear and insecurity in the society، اور اس کے بعد کہتے ہیں معاشرے میں انسیکیورٹی جو ہے نا وہ پھیلائی ہے، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی۔ یہ الزامات لگانے کے بعد وہ کہتے ہیں now therefore in exercise of powers conferred the section 11B1 کے تحت اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم کا یہ ایکٹ ہے، اور اس کے تحت the federal government is pleased to list تحریک لبیک پاکستان is the first schedule to the said act as the proscribed organization for the purpose of the said act۔ تو اب کہتے ہیں اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ لہٰذا تحریک لبیک پاکستان کو کل عدم تحریک قرار دیا جائے۔ اس کے جواب میں جو تحریک لبیک پاکستان کے قائدین ہیں انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے جو آپ سب کے نالج میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں تحریک لبیک پاکستان کے قائدین نے سب سے پہلے کہا کہ کیا وزارت داخلہ، یہ جو نوٹیفیکیشن اس کو جاری کرنے والے شیخ رشید صاحب ہیں، تو کہا کہ کیا وزارت داخلہ اپنے مجاز آفیسر کے نام لکھے بغیر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے؟ دوسرا سوال تھا تحریک لبیک پاکستان کو غیر قانونی طور پہ کل عدم قرار دینے کے نوٹیفیکیشن کی کاپی تحریک لبیک پاکستان کو کس ڈاک کے ذریعے بھجوائی گئی؟ نمبر 3، کیا وفاقی وزارت داخلہ شیخ رشید صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ کیا تھا کہ حکومت فرانس کا سفیر ملک بدر کروانے کے لیے قومی اسمبلی کا بل مسودہ 20 اپریل 2021 تک پیش کرے گی؟ نمبر 4، کیا وفاقی وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدوں پہ عمل درآمد کیا؟ کیا وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو غیر قانونی طور پہ گرفتار نہیں کیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹوں میں کس عدالت میں پیش کیا؟ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی غیر قانونی گرفتاری اور سیدھی گولیاں مار کر کے شہید کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اسی طرح سے مزید اس میں کہا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر یا کسی رکن نے کوئی بیان دیا کہ سرکاری املاک یا کسی اسپتال کو نقصان پہنچایا جائے؟ پھر کہا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے پرامن احتجاج میں کچھ شر پسند عناصر پولیس کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنائیں تو اس بنا پہ تحریک پہ پابندی لگانا کہاں کا جو ہے انصاف ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ پولیس نے سڑک پہ کھڑے شخص کو پکڑ کر سڑک پر ہی ڈنڈے مار مار کر شہید نہیں کیا؟ کیا تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کرنے والے کارکنان نے پولیس والوں کو کھانا اور پانی نہیں پیش کیا؟ کیا پولیس نے عوام کے املاک کو دانستہ طور پہ نقصان نہیں پہنچایا؟ اس کی ذمہ داری کیا تحریک لبیک پہ ڈالی جائے گی؟ آخری کہا کہ بقول
وزیر داخلہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد تنظیم ہے، تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک میڈیا پہ آگے تحریک لبیک پاکستان سے کیے جانے والے معاہدے کو کس طرح سے تسلیم کیا؟ 20 اپریل 2021 تک پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر کے دوبارہ معاہدہ کیوں کیا؟ یہ تمام وہ نکات تھے جو تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کی طرف سے پیش کیے گئے۔ یہ اس نوٹیفیکیشن کا جواب ہے جو حکومت نے تحریک لبیک کو کل عدم قرار دیا۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی اور انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو تحریک لبیک پاکستان کے تمام نمائندگان تک پہنچائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ یہ میسیج سب تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔